اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ دوسری سورت آیت نمبر 170 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ محترم ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید بنام سخاوت القرآن کی آج 37ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس درس کو شروع ہوئے آج پورا 1 سال ہو گیا۔ ہم نے پچھلے سال 1435 ہجری کے 9 ربیع الاول کے دن فجر کے بعد اس کی پہلی نشست شروع کی تھی۔ آج 37ویں نشست پورے سال کے بعد 37ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ درس قرآن جو ہم نے شروع کیا، اس کا اصل ہدف ہمارے بھائی بہن جو آڈینس کے طور پر ہمارے سامنے نہیں آ سکتے، بذریعہ ٹی وی، بذریعہ یوٹیوب، گوگل سرچ پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے شروع کیا گیا۔ اور اس درس کی کافی پذیرائی ہوئی ہے۔ اس درس کی ڈیوریشن گھنٹے سے کم ہے، اس لیے کہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ درس ہمیشہ فجر کے بعد ہوگا، جیسے آج کے بعد 38ویں نشست انشاءاللہ 11 تاریخ کو ہوگی، 11 2000۔ پہلے ارادہ تھا کہ کل کریں، مگر آج کا ریسپانس دیکھ کر میں نے کہا آپ کل بھی نہ کریں، آج اگر 5 لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے پھر 1 ہو، اس لیے میں نے کہا آج 37ویں نشست کو آج شروع کر رہے ہیں، ہمت نہیں ہاریں گے۔ 38ویں نشست نوٹ کر لیجئے، ٹی وی پہ سن دیکھ رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اسی ٹائم پہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، 6:30 انشاءاللہ کر دیں گے 38ویں نشست 11 سنڈے کے دن۔ عموماً یہ درس سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے، میری اویلیبلٹی کے اوپر کہ میں اگر اویلیبل ہوں نیو یارک میں تو اس درس کو ہم 36ویں درس میں مجھے یاد ہے جو یوم مباہلہ تھا، 24 ذی الحج کا دن تھا، جس دن ہم نے آیت نمبر 160 سے لے کر آیت نمبر 169 تک، بلکہ 159 کو بھی ہم نے شامل کیا تھا، ان 10 آیتوں کی تفسیر بیان ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 170 سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ اس آیت میں میسج کیا ہے۔ اس آیت میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اتبعوا ما انزل اللہ، اس کو فالو کرو جسے اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نتبع ما الفینا علیہ، ہم تو اسے فالو کریں گے جو ہمارا من پسند ہے۔ اللہ کے نازل کردہ پر
ہم نہیں رکیں گے. ہم تو اپنی ایگوٹزم، اندر کی چاہت، جو ہمارے آبا و اجداد بت پرستی کرتے آئے، انتقام کی سیاست کرتے آئے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے آئے، ایک ایک گالی کے جواب میں 100 قتل کرتے آئے، ہم وہ کریں گے. کل مجھ سے سید جمیل حسین شاہ صاحب کے دولت خانے پر کسی صاحب نے پوچھا مشہور آدمی کے بارے میں، تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ میرے رشتہ دار تھے. حیران ہو گئے کہ انہوں نے تو 159 قتل کیا تھا. میں نے کہا 159 تو اس نے مانا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا. ایسے ایسے ماشاءاللہ ترخم نعوذ باللہ من ذالک، جن کا کام بندے مارنا ہے، جہالت، اگنورینس، ایروگینس. تو ہم تو اس پہ چلیں گے. ہمارے ہاں آج بھی، اب تو خیر تھوڑی سی روشنی آ گئی ہے. میں جب پیدا ہوا، میں نے جب آنکھ کھولی تو مجھے یہی سکھایا جاتا تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بندوق سیکھو. اور میں نے بندوق سیکھی، بالکل سیکھی. تو یہ جہالت ہے. ہم تو اسی جہالت پر چلیں گے. یہ پیغام ہے. دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے ان کافروں کو اتبعوا، حمزہ فصل ہوتا ہے گر جاتا ہے، اصل میں تھا اتبعوا. لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہ حمزہ گر جاتا ہے، الف گر جاتا ہے، قانون ہے. فصل سطح کلام میں گر جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تم تابع ہو جاؤ، فالو کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ احکام کی، قرآن کی. سے اتباع کا جو لفظ ہے یہ مذکر استعمال ہوا ہے. اتباع کرو، قرآن کا اتباع، احکام کا اتباع. ہمارے اہل پنجاب اس کو مؤنث کہتے ہیں. آغا سجاد کی مرضی ہے، جس کو چاہے مؤنث بنائے، جس کو چاہے مذکر بنائے. آغا صاحب عورت آیا ہے، آپ کب اترے گی؟ ان کی مرضی ہے، چاہے تیار ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ اتباع کرو قرآن کا، اللہ کے نازل کردہ کا، احکام الہی کا، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ، یہ بل سمجھنا، بل ایک بل ہوتا ہے نا، بل، بل پڑھنا. آقا کو بڑا پسند ہے بل کا پراٹھا. بل، بل کا مطلب سمجھ گئے نا. بل کو اہل پنجاب کہتے ہیں ول. بل پہ گیا، ہاں شاباش. بل وہی ول ہے، وہی اس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے بٹ. بٹ، BUT. قالوا بل، تو وہ جواب میں کہتے ہیں بلکہ نتبعو، ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ، اس کا جو ہمارے لیے چھوڑا ہے یا ہم نے دیکھا ہے، ہم مانوس ہیں، آباءنا، جس پر ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے پایا ہے، وہی قتل. میں تشریف لانے سے پہلے عرض کر رہا تھا، ہمارے علاقے میں ہماری عورتیں کہتی ہے کہ قرآن سے پہلے بندوق سیکھو. جہالت ہے. وہی قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضور فرماتے تھے، مومنین کہتے تھے، مسلمین کہتے تھے، کافرو تم فالو کرو اللہ کے قرآن کو، احکام الہی کو. وہ کہتے تھے ہم اس کو فالو کریں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. وہ جہالت. ایک گالی پر 100 قتل ہوا ہے مکے میں، ایک گالی پر 100 قتل. اور ہمارے ہاں، ہمارے گاؤں میں بھی، تو ہمارے گاؤں کے اندر 20 قتل ہوئے، صرف ایک گالی کے اوپر 20 قتل ہوئے. ٹوٹل اگر
گورنمنٹ کے ملا دیں تو 100. ہمارے یہاں ایک گالی پر مجھے یاد ہے اس وقت جب کسی وہ ہمارے کزن ہی تھے والی بال شاہ دیکھیں ان کو یاد والی بال کھیل رہے تھے تو ایک کزن نے دوسرے کزن کو گالی دے دی 100 بندہ مارا گیا 100 بندہ. یہ جہالت ہے. گالی دینا بھی جہالت ہے اس کے بدلے میں پھر بندہ مارنا بھی جہالت ہے. آغا سجاد سے آپ پوچھ رہے ہیں گالی دینا کتنا برا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے باپ دادا آبا و اجداد لا یعقلون شیئا ان بیچاروں کو تو کسی شے کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو کیا عقل تھی؟ اسلام کا تعارف ہوا نہیں تھا, قرآن آیا نہیں تھا, انجیل کو پس پش ڈال دیا تھا, صحیفوں سے آشنائی نہیں تھی, کامن سینس زیرو ہو چکا تھا, غیرتوں کے جنازے نکل چکے تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ایک ایک اونٹ چرانے کے عوض میں 15 20 قتل ہو جاتے تھے. بلا یہتدون نہ تو ان میں کوئی ذرہ برابر عقل ہے نہ کوئی ہدایت ہے. ان کے اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہے ہو جن کے پاس نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی. تو آج بھی یہ پیغام ہے, ذرا غور کیجیے گا, ہمارے ہاں آج بھی بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جوان جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نہیں پڑھتے ہم کیوں پڑھیں. مسجد نہیں آتے, سنٹر نہیں آتے, امام بارگاہ نہیں آتے, مجلس میں نہیں آتے, ماتم میں نہیں آتے. کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد جب نہیں آتے یعنی ماں باپ, اب تو آباء و اجداد یہی رہ گئے, دادا وغیرہ تو ہے نہیں یہاں پر, جب وہ نہیں آتے تو ہم کیوں آئیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے آقاؤں کے مذہب پہ ہوتے ہیں. ہمارا آقا ہے باپ, اگر ہمارا باپ نہیں آئے گا مسجد میں ہمارا دل کیسے کرے گا مسجد. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے پیارے بچوں کو بچانے کے لیے مساجد میں جائیں, نمازی ہوں, قرآن. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اب یہ آیت نمبر 170 کا مفہوم سمجھ میں آ گئے. آج کیونکہ عید الضحیٰ بھی ہے, میں آپ تمام حضرات کو اور ان تمام حضرات و خواتین کو جو ہمیں بذریعہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا بعد میں سنیں تو میں عید ضحیٰ کی مبارکباد بھی. بہت بڑی عید ہے آج, انشاءاللہ آج شب میں 7 سے 9 بجے تک جشن ہوگا, تو حقیقت عید ضحیٰ پر آج انشاءاللہ دعا گو ہوں. ابتدا میں اللہ بی بی پاک کی آج کی بڑی عید کے صدقے میں آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. آیت نمبر 171 میں ایک میسج ہے, پہلے وہ سمجھ لیں کیا میسج. اس میں یہ کہا جا رہا ہے اے میرے حبیب آپ دل برداشتہ نہ ہو. یہ جو کافر آپ کو ستاتے ہیں ان کی مثال تو ان بھیڑ بکریوں, گائے اونٹ جیسی ہے یا پرندوں جیسی ہے کہ جو داد فریاد تو کرتے ہیں مگر ان کی داد فریاد پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہوتا. کبا جتنا کائیں کائیں کرتا رہے اس نے توجہ کرنی. ان کی یہ جو اٹکل پچو ہیں یا جو گفتگو آپ کے خلاف کرتے ہیں یہ اس آواز کی مانند ہے جسے سننے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ ان کی آواز کو بیٹھنے دیں. میرے ابھی مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں آپ بالکل درخور اعتنا نہ سمجھے, بس کرتے رہے. وہ ملازہ کریں
فمثل الذین کفروا، کافروں کی مثال کمثل الذی، اس جانور کی طرح ہے یا پرندے کی طرح، ینعق، ینعق ناق کہتے ہیں کوے کا، بغیر اپنی گردن لمبی کیے ہوئے کائیں کائیں کرنا. جیسے یہ کوا ہے نا، یہ یوں کائیں کائیں کر رہا ہے، اور اگر گردن کو یوں کر لے آگے اڑ جائے جھک جائے تو اس کو کہتے ہیں نغق ینغق. دیکھیے ایک نقطے سے کتنا فرق، ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. حر حرب نہیں کر، حضرت حر کے بارے فارسی کی کتاب میں لکھا تھا، حر حرب نہیں کر. نعوذ باللہ، ہمارے استاد نے کہا اوپر مکھی بیٹھ گئی، ایک کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا، حرب کے نیچے 3 نقطے ڈال دیے، فارسی میں بن گیا خر چرب نہیں کر. کیسا، اللہ اکبر، کیسا وہ معنی بدل گیا. تو اسی طریقے سے یعنی ایک کو یاد کر لیں، ناق کا مطلب ہوتا ہے کوے کی وہ آواز جو وہ گردن لمبی کیے بغیر کہے، کہیں کرے. ناغق اگر نقطہ آ جائے تو جب وہ ذرا اور پریشان ہو کر اور زیادہ داد فریاد کرتا ہے اس پر ناغق. کمثل الذی ینعق، جیسا کہ اس کی طرح ہے جس طرح کوئی پرندہ یا جانور آواز نکالے، بما لا یسمع، جسے سنے نہ، حلق پھاڑ رہا ہے، سنتا کچھ نہیں، وہ بس خود بھی نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں سنتا اور خود بھی نہیں سنتا. اس میں لا یسمع میں خود بھی وہ نہیں سنتا، یعنی اس کو وہ بولے جا رہا ہے خود بھی نہیں سن رہا، تو خود سجائی نہیں دے رہا کچھ بھی. ہاں الا دعاء و نداء، مگر پکارنا اور آواز دینی، حلق پھاڑ رہا ہے. صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں. ہاں مقصد وہی ہے. اب گونگا جب بول رہا ہے نہ وہ سن رہا ہے کچھ، نہ دوسرے سن رہے ہیں، وہ بولے جا رہا ہے، تو ان کو بولنے دیں. مخالفت کرنے والوں کو اوائل میں بھی ذرا گھبرا جاتا تھا، رائی صاحب کو پتا ہے، جب میں نے سینٹر میں، اب ایسی مجھے لذت محسوس ہوئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور جب سے میں نے اگنور کرنا شروع کیا، کامیابی نے قدم چومے. ہمارے علی رضوی کے والد نے ماشاءاللہ $3000 عطا کیا. علی خود تعجب کر رہے ہیں، بڑی بات ہے نا. یہ ہماری مسلسل انویسٹمنٹ ہے. ہم بغیر کسی کی لا یخافون لومۃ لائم، کوئی گالیاں دے رہا ہے تو دیتا رہے، اپنا منہ ہی خراب کر رہے ہیں نا گوندل صاحب. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو دعائیں دے رہے ہیں بس، ٹھیک ہے. تو یہ آپ بھی ایک اصول بنا لیں، اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، آغا سجاد کو ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک منٹ میں یہ جوش میں آ جاتا ہے. آپ کو اگر کوئی برا بھلا بھی کہے تو آپ کہیں میں اللہ کے گھر کا خادم ہوں، آپ کی مہربانی، اگر آپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی، بجائے اس کے کہ آپ لڑیں یا الجھیں، اس میں بڑا آپ ریلیکس رہیں گے. ٹائم دیکھیے، ان کو پتا ہے رات کو میں کب آتا ہوں. آج بھی میں لانگ آئلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ صبح چھاپے مارتے ہیں، کہیں گے میں آؤں گا 5:30، آ جائیں گے 4:30 4:45، چیک کرنے کے اٹھ گئے کہ نہیں. مجھے کبھی سوئے وہ پایا، اس لیے کہ میں آرام سے سوتا ہوں، آرام سے اٹھتا ہوں، کوئی مجھے پرواہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ مزاج آپ بنا لیں. کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، ایسے جانور کی مثال ہے کہ جو حلق پھاڑ رہا ہے اور نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. صم بکم عمی، بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے. لا یعقلون، جو کچھ سمجھتے نہیں، عقل نہیں ہے، کافروں. تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یہ جو 172ویں آیت میں میسج ہے پہلے بھی گزر چکا ہے، بلکہ ہم نے 36ویں اللہ تعالی پورے قرآن مجید میں بار بار حلال خوری طیب خوری کی پروموشن فرماتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے حلال کھائیں اور طیب کھائیں. حلال یعنی اللہ کے نام پہ نہر کیا گیا، یہ تو ہے حلال. طیب حلال کمائی سے ہو، رشوت سے نہ ہو، غصب سے نہ ہو، بغیر اگلے کی رضا کے نہ ہو، اور پاک ہو، کہیں نجس کے ہاتھ نہ لگ گئے ہو. یہ طیب ہو گئے. کل کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے. رات کو آپ کے ہی دوست میرے اور آپ کے مشترکہ چھوڑنے آئے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے. انہوں نے اپنی صاحبزادی کے لیے کوئی پروگرام رکھنا تھا، امام زامن کا. ویریفیکیشن بھی ہم نے کی رشتے کی اتفاق سے، ہم سے ٹائم لیا. خود نیک آدمی، انہوں نے جب ہمیں ہوٹل بتایا، ریسٹورنٹ بتایا، میں نے کہا میں تو وہاں نہیں ہوں، حرام ہے. اگر میں ان کو نہ بتاتا تو وہ بیچارے تو 60-70 آدمی کو آرام کھلا دیتے، 100 آدمی کو. یہ میسج ہے، بار بار قرآن دے رہا ہے اور میں بھی بار بار دے رہا ہوں. جو میرے بھائی بہن، بچے بچیاں، بزرگ خود 37واں درس سنیں سخاوت القرآن، وہ حلف لے لیں آج کے بعد، جب تک تحقیق نہیں کریں گے امریکہ، کینیڈا میں، یورپ میں، ویسٹ میں، ایسٹ میں کھانا نہیں کھائیں گے. تب جا کے بچیں گے خود بھی اور ان کی اولادیں بھی. ورنہ آپ دیکھیں مجالس کے اندر کل ماشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور بیویوں کی واپسی کی جو مجلس تھی، آپ نے محسوس کیا کہ پورا حال بھرا ہوا تھا، مگر روٹین میں آنے والے 50-60 بندے نہیں تھے موجود. آہستہ آہستہ لوگ مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں، مجلسوں سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ غذائے مشکوک کھا رہے ہیں. میں انہیں مجرم نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ بیچارے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کھاتے، مگر جیسے زہر اگر خدا نہ خواستہ کوئی پی لے، زہر کا پیالہ، اثر کرے گا کہ نہیں؟ گناہگار تو کوئی سوسائڈنگ میں نہیں آئے گا. اگر کوئی شراب پی لے نعوذ باللہ غلطی کی وجہ سے، تو خمار تو چڑھے گا، گناہ نہیں ہوگا، پکڑ کوئی نہیں، آخرت کی کوئی پکڑ نہیں، دنیا میں تو پکڑ ہو جائے گی. ایک نیچرل اثر ہوتا ہے حرام کا. میرا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، مجھے قانون والوں نے کہا کہ آپ ایک جھوٹ بول دیں $2 لاکھ آپ کو مل جائے گا. آقا گواہ ہے سامنے بیٹھے. میں نے کہا میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور نہ میں بولوں گا. میں 2 کروڑ کیوں نہ مل رہا ہو مجھے، میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں روکھی روٹی کھا لوں گا. میں نے اپنی زبان میں، آپ گواہ ہیں نا اس بات کی، ان کے سامنے کہا صرف ایک جھوٹ بول دیں آپ. ہاں میری ربس جو ہے تو مجھے لگی ہے، میری ربس جو یہ ہو گیا، میرے ہارٹ پہ یہ اثر ہو گیا، میرا دماغ اتنے دن کے لیے خراب ہو گیا. میں نے کہا میں نیکسٹ ڈے میں نے جمعہ پڑھایا، خدا کو جواب نہیں دینا. نیکسٹ ڈے آپ نے جمعہ خود پڑھا، الحمدللہ بہترین خطبہ دیا، بہترین قرات کی. میں کیوں اللہ کا مجرم بنوں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اللہ نے جب معجزے سے بچا لیا، وہ اللہ مجھے کل ایسے نہ ہو کہ 2 لاکھ مجھے مل جائے اور کل ایکسیڈنٹ ہو میں مر جاؤں. میں کیوں؟ دیکھیں یہ ذہن میں آپ رکھ لیں، حلال اور طیب، یہ 2 لاکھ اگر آ بھی جائے مجھے تو یہ
مجھے انشورنس والوں نے کم از کم 20 کالیں کی ہیں کہ آپ صرف ہمیں لکھ کے بھیج دیں اپنے ہاتھ سے کہ آپ کے دماغ پہ اثر ہوا ہے. میں نے کہا مجھ پہ اثر ہوا ہی نہیں, کیوں بھیجوں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کامیاب ہیں. یہ ہے میسج. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, طیبات میں سے. 2 لاکھ نہ کھاؤ, کسی کا حق آئے گا. یہ لیٹر لینے والے کل بھی آیا یار, صبح شام آتے, 40 ہزار کی آفریں کی ہیں مجھے ایک لیٹر کی. میں نے کہا مجھے آپ پوری دنیا بھی دے دیں, میں جھوٹ نہیں لکھوں گا. بلکہ انہوں نے تو کوشش بھی کی مجھے بھی بہکانے کی, ہدایت فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو کھاؤ. کس سے کھاؤ؟ طیبات میں سے. کون سی طیبات؟ ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, نہ جو تم نے چوری کیا ہے, رشوت لی ہے, بدعنوانی کی ہے, غصب کیا ہے, کسی کا مال لوٹا ہے. یہ حدیث شریف جس دن سے پڑھی آگا ڈر لگ گیا, یقین کریں. الغصب بالرضا کالغصب بالجفا. کسی کو مجبوراً راضی کر کے مال غصب کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ظلم کر کے غصب کرنا. چھوٹی سی مثال سنیں. یہ رنگ میں نے پہنی ہوئی ہے, مثال کے طور پر زبیر گوندل, جیسے میں مسافہ کروں تو یہ رنگ اتار دیں, میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا, مگر دل سے میں راضی نہیں, دل سے میں راضی نہیں. ان کے لیے یہ رنگ پہننی حرام ہے. الغصب بالرضا کالغصب بالجفا. ہم صبح سے شام تک کتنے غصب کرتے ہیں. آغا سجاد ذرا چائے لا کے دینا, پیسے بھول گئے دینے, وہ کڑ رہا ہے, میں غریب آدمی ہوں, میرے پیسے آغا صاحب کھا گئے. جو میں نے کھایا پیا چائے پی ہے وہ حرام ہے. یہ بات ہے ما رزقناکم. کتنی مثالیں آپ کو, کسی کے گھر آپ چلے گئے, آپ بڑی بے تکلفی سے گئے, ان کے گھر میں پیسے ہی نہیں تھے بیچاروں کے, آپ نے کہا کڑھائی مرغ لے آؤ, وہ ہمسائے سے ادھار اٹھا کے لے آیا, آپ کے لیے کھانا حرام ہے. وضو, آپ کسی دوست کے گھر وضو نہیں کر سکتے اجازت کے بغیر. کہاں ہے یہ شریعت؟ آج ہے شریعت. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. آج کا درس خاص طور پہ میں نے اس لیے رکھا, شکر کا درس ہے آج کا, ورنہ میں مسلسل 69 دنوں کا خستہ تھکا ہوا ہوں. 69 دن مسلسل ڈیوٹی دی ہے امام حسین علیہ السلام کی. چاند رات سے شروع ہوا ہوں کل تک, پورے 69 دن 69 ڈیز ہیں. آج تو بریک لینی چاہیے تھی, میں نے کہا نہیں, کیونکہ آج عید الزہرا ہے. بی بی پاک کی خدمت میں آج یہ درس ہدیہ کروں گا کہ آپ کے بیٹے کے صدقے میں, آپ کی اولاد کے صدقے میں پورے 69 دن بیمار نہیں ہوئے, حادثے میں مرے نہیں, آواز نہیں بیٹھی, کہیں لیٹ نہیں پہنچے, کوئی مجلس مس نہیں ہوئی, کسی نے انسلٹ نہیں کی, کسی نے بے عزتی نہیں کی, کہیں بھولے نہیں, حافظے نے کام کیا, صحت نے ساتھ دیا, نماز کوئی قضا نہیں ہوئی, تہجد قضا نہیں ہوئی, وظیفہ قضا نہیں ہوا, قرآن قضا نہیں ہوا. شکر کا درس ہے. واشکروا للہ, اور شکر کرو اللہ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون, شکر اس وقت کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اگر عبادت ہی نہیں کرتے ہو بے شک پھر نہ کرو شکر. یہ ایک اور میسج آ گیا کہ شکر کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے. یعنی کہ آپ جیسے ہمارے ہاں, ہمارے ایک صاحب تھے نواب صاحب, وہ جیسے ہی کھانا کھا لیتے تو اتنا پیٹ تھا ماشاءاللہ, مجھ جیسے تو 4 نکل آئے ان میں سے, جی 4-5 نکل آئے, اتنے بڑے لہیم شہیم
قد اونچا وہاں پھیلے ہوئے، ڈبل سیٹ لیتے تھے بس کی بھی، اور گاڑی میں ان کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، پیچھے بیٹھتے تھے، آگے کبھی بیٹھ ہی نہیں سکے، اور بڑا ڈالا لیا تھا، اتنا بڑی لاش تھی ان کی، بڑا ڈالا لیا تھا. جی ہاں. تو جیسے ہی کھانا کھانا کہنا شکر الحمدللہ. میں کہا نماز بھی تو پڑھ، کہتا ہے نماز نہیں پڑھی. یہ شکر کرو، نماز بھی پڑھو، شکر کرو، قرآن عبادت بھی کرو. یہ ہو گئی 3 آیتیں. چوتھی آیت، بس 5 آج پڑھیں گے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ آیت ہے حرام حلال کے بارے میں. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے. آپ نے ذبح نہیں کی، اس کو مردار کہتے ہیں. ہاں، جو مر گئی بغیر ذبح کیے اس کو کہتے ہیں مردار. جیفہ بھی کہتے ہیں، جیفہ. مولا علی نے کہا نا وَمَا لِابْنِ آدَمْ وَالْفَخْرِ اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَآخِرُهُ جیفہ. سبحان اللہ. یہ آدم کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ فخر کرتا پھرتا ہے. کبھی سوچا نہیں اس نے ابتدا کیا تھا، انتہا میں کیا ہوگا؟ ابتدا میں تو پانی کے ایک قطرات تھا، وہ قطرات جن کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انتہا اس کی مردار ہے. جانور کو ہاتھ لگاؤ غسل واجب نہیں. انسان مر کے اتنا خراب ہو جاتا ہے، جو ہاتھ لگائے اس پہ غسل واجب. کس بات کا فخر کرتا؟ مولا علی نے ایک عجیب ناج البلاغہ میں نقشہ کشی کی. کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ ایک مچھر کو تو ناک سے روک نہیں سکتا. حضرت فرماتے اپنے پسینے کی بدبو کو تو ختم کر نہیں سکتا. ٹھنڈا لگ جائے تو موت آ سکتی ہے، اس کو کیا ہے بیچارہ. مولا علی کی نقشہ کشی. انشاءاللہ جب درس ناج البلاغہ شروع کریں گے تو اس میں بھی پورا ناج البلاغہ اسی طرح پڑھا دیں گے جیسے قرآن پڑھا رہے ہیں. اچھا، ایک چیز ہو گئی مردار حرام ہے. دوسری چیز خون حرام، خون کا پینا. تیسری چیز لحم خنزیر. اور آج یاد کر لیں، آج ہی میں نے مطالعہ کیا، پہلے بھی تھا مگر آج فریش کیا. تورات میں لکھا ہے کہ خنزیر حرام، انجیل میں بھی لکھا ہے، زبور مجھے ملی نہیں، ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ خنزیر حرام ہے. اندازہ لگا جب اناجیل میں لکھا ہے، جتنی انجیلیں ہیں سب میں لکھا ہے. یہ جدید کا نہیں مجھے اندازہ، کیونکہ میں نے قدیم دیکھی ہے، میں دیکھ لوں گا. میرے خیال میں انہوں نے غائب کر دیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں دیکھ لوں گا، میرے پاس ہے جدید. تو جتنی اناجیل ہیں سب کے سب میں لکھا ہے، یوحنا سے لے کر اب تک کی، یعنی 100 سال پرانی تک کی جو کم از کم. تو ہر آسمانی کتاب میں تقریباً صحیفوں میں یہ درج ہے. خنزیر پتہ نہیں انہوں نے کب سے حلال کیا. یہ اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ پرسوں کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے. جن کا نام میں نے لیا نا لڑکے کا، وہ پینسلوینیا والا. میں پرسوں آ رہا تھا ورجینیا سے، میں نے صبح سے کام کر رہا تھا، کچھ کتاب لکھ رہا تھا، کچھ آرٹیکل لکھ رہا تھا، دعائیں پڑھی. کافی کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں کھا سکا پی سکا، کافی بس پیتا رہا 2-3 دن. بھوک بڑی سخت لگ گئی تھی. میں ایک ریسٹورنٹ پہ رکا، بڑا فن خان مشہور و معروف ریسٹورنٹ مسلمانوں کا. صدقے یا رسول اللہ. میں وہاں رکا، میں نے کہا فلاں فلاں چیز دے دو. ان کے کان سے حلال ہے، بالکل حلال. پکانے والے مسلمان ہیں، بالکل مسلمان. جیسے ہی ہم کھانا کھانے بیٹھے تو ہم نے کسی مشرک کے بارے میں بات کر دی. انہوں نے کہا ایسا بولیے، اندر پکانے والے سارے مشرک ہیں. جب بیچارے مولانا بھی نجس کھا رہے ہیں تو قوم کیسے بچے گی؟ وہ جان جوکھوں میں ڈال کر کھانا چھوڑنا پڑے گا.
چلائیں، کھانا چھوڑ دیں، مونگ پھلی کھا لیں مگر حرام نہ کھائیں۔ البتہ ایک حکم اور ہے، اگر آپ کی جان نکل رہی ہو، جان کا خطرہ ہے، ڈائبٹیز گر گئی ہے، شربت وہ ہے کہ جو آپ پی نہیں سکتے، جائز ہے، آپ بچ جائیں، ایون حرام بھی کھا لیں، ایون خنزیر بھی کھا لیں مجبوری میں، غور کریں کیا شریعت کی بیوٹی ہے۔ آپ توبہ نہ کریں بلکہ شکر خدا کریں کہ وہ کتنا کریم ہے، جو کہتا ہے تمہاری جان مجھے سب چیزوں سے عزیز ہے، میری شریعت پیچھے ہٹ جائے گی تمہاری جان بچ جائے۔ ایسے کریم رب کا بندہ کہا نہ مانے، کہتا ہے مجبوری کے عالم میں کوئی بات نہیں۔ یہ آیت نمبر 173 کا میسج۔ انما حرم، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ، بس اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، اور کس کو؟ والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہو، پر نام نہ لیا گیا ہو اللہ کا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص مجبور ہو، باغی نہ ہو، ظالم بھی نہ ہو، فلا اثم علیہ، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، وہ پی لے، خون بھی پی لے، بچ جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، تحقیق اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی۔ آخری آیت سن لیں اور آج کی حد تک اجازت دے دیں۔ آیت نمبر 174 میں یہود و نصارہ کے بارے میں ایک میسج ہے، بتا چکا ہوں نام پہلے کئی دفعہ۔ کچھ ایسے علماء یہود تھے جو پیسے لے کر تورات کی آیتوں کو چینج کر دیں۔ مثلا آغا سجاد گیا، مال ٹکرایا، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے جو آغا سجاد کی کافی پیے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب آغا سجاد کی کافی بکنے لگ گئی۔ ہمارے حضور کے دور میں بھی یہ ہوا، من اکل بسلا اکتا فی مکتا دخل الجنہ، جو اکا صاحب کے پیاز مکے میں کھائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اکا ایک پیاز پہ روش تھا، وہ صبح پیاز لے آتا، 2 گھنٹے میں سارے پیاز بک جاتے، مارکیٹ ٹاپ پہ چلی گئی۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، حدیثوں کو بدلنا، آیتوں کی تفاسیر کو بدل دینا۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو آیتوں کو بیچتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر، قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا اور ان سے عذاب کم نہیں ہوگا، ان کے پیٹ اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ تو مسلمان خطباء کو بھی، مسلمان اسکالرز کو بھی سوچنا چاہیے۔ میرے ساتھ ایک صاحب نے تقریر کی، میرے ایک دوست فوت ہو گئے، ان کے بھی دوست تھے، حج اتفاق سے میرے ساتھ زیارت بھی میرے ساتھ کی تھی، بڑے قریبی، ان کی وصیت تھی کہ میری مجلس ڈاکٹر صاحب پڑھیں، خود بھی وہ ڈاکٹر تھے۔ خیر میں گیا مجلس پڑھنے، ایک صاحب مجھ سے پہلے انہوں نے خواہش کی کہ مجھے تھوڑا سا پڑھنے دیں، پڑھ لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پڑھنے والے تھوڑا تو پڑھتے نہیں نا، تھوڑا پڑھنا تو ان کے لیے آج کل کچھ تھوڑا انقلاب آ گیا ہے، ورنہ تو تھوڑا تو پڑھ ہی نہیں سکتے پڑھنے والے۔ وہ کھینچ گئے کچھ 40 45 50 منٹ کی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا 5 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو ان مرنے والے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں نے اونچے سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کا خوف کرو میرے بھائی، ان کے لیے نہیں نازل ہوئی۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان آیتوں کا مصداق
ایک مصداق یہ مرنے والا بھی ہے، مومن آدمی تھا، نیک تھا، شریف تھا، امین تھا، خدمت گزار تھا، ہمبل تھا، متواضع تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک یہ کہہ سکتے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بعد میں نے خیر اونچا سے، میری عادت ہے جب کوئی کفریہ کلمہ ہو تو میں اونچا سے کہتا ہوں لا حول ولا قوة. ان کو سمجھ تو آ گئی، کھڑک تو گئی بات ان کو. مجھے کہتے ہیں حضور کیا کہا؟ میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر کہا کہ سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک. 3 میں نے جملے کہے، ٹیپ بھی ہے باقاعدہ اتفاق سے. بعد میں میرے پاس تشریف لائے، میں نے کہا حضور آج وہ کام آپ کر رہے ہیں جو یہودی کرتے تھے. ماشاءاللہ، کیا کہنا آپ کا، یہودی یہ حرکتیں کرتے تھے کہ آؤ پیسے دو، گندم دو اور آیتیں لو. آج بھی جو خطبہ ممبروں سے متشابہات بیان کرتے ہیں یا تفسیر بالرائے کرتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں، ان کے پیٹ اسی طرح جہنم کی آگ سے بھرے جائیں گے جس طرح یہود و نصارہ. ان کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. اگر کوئی مسلمان ہے، شیعہ ہے، مومن کہلاتا ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے تو یہ بچ جائے گا؟ ایسے بالکل نہیں. یہ میرٹ کا مذہب ہے، اسلام میرٹ کا مذہب ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، تحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ نازل ہوا ہے کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچ دیتے ہیں اسے تھوڑی تھوڑی قیمت لے کے. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں، ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں إِلَّا النَّارَ، صرف آگ. یہ سمجھے جو کھا رہے ہیں نا یہ آگ ہے جہنم کی. دن یہ جہنم کی آگ. ایک خاتون مرتد ہو گئی تھی ارلی 90s میں تو خیر مرتد نہیں ہوتے تھے لوگ، بتائیے آپ کو. اور ہاں شاباش، میں یہ لفظ نہیں کہتا امبیرسمنٹ نہ ہو، کافی ہو رہے ہیں اب تو نعوذ باللہ. تو 90s کی بات ہے. میں اس زمانے میں بیت القائم میں میں نے ان محترمہ کو بلوایا، پوچھا کہ آپ کیوں بہک گئی؟ قرآن سامنے ہے، عورت بھی آئی زندہ ہے. اس نے کہا کہ حضور میرے والد ایسے محکمے میں تھے، ساری زندگی رشوت کے. آپ تو بڑی کوٹھی میں رہ رہے ہیں، نوکروں چاکروں میں رہ رہے ہیں، اسٹیٹس آپ نے مینٹین کیا ہے، اولادیں زیادہ حق سے برگشتہ ہو گئی. رزق میں حرام کی آمیزش نہ کریں، ورنہ یہ وہی ہے جہنم کی آگ ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم، نہیں کھاتے یہ، ما نافیہ ہے الا استثنائیہ، نہیں کھاتے یہ لوگ، نہیں ڈالتے اپنے پیٹ میں یہ لوگ مگر جہنم کی آگ. آگ ہے آگ. کوئی انگارہ کھا سکتا ہے؟ دین فروشی کے عوض $1000 لوں گا، 500 لوں گا، اور یہ بدھو قوم انہی کو دے گی 1000. مجھے کل اتنا دور بلایا، نیاز دی، ایک صاحب نے کہا کہ 1000 تو ملا ہوگا. میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں $100، ساری رات برباد کر کے $100. اور یہی بندہ کفر سننے پر 500 دے چکا ہے. ہم کیونکہ اسلام سنانے گئے تو $100. جس نے کفر سنانا ہے، ناچ گانا، بری چیزیں، لغویات، 500. تو یہ قیامت کے دن سب جہنم کی آگ بنے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. دین فروشوں سے ہدیہ لینا کوئی بری بات نہیں، ہدیہ ہم بھی لیتے ہیں، نذرانہ ہم بھی لیتے ہیں،
مگر ہدیہ لے کر لوگوں کو بے ایمان بنانا یا دین کو فروخت کرنا، کہنا اتنے دو تو تبلیغ کروں گا، نہیں دو گے تو نہیں کروں گا، جہاں سے مرضی اٹھا کے لے آؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، اللہ پاک نہیں کرنے والا۔ اگر دین فروشی کر رہے ہیں تو کوئی چیز کام آنے والی، دین فروشی نہیں کر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علم جانتے ہیں؟ علم، الف سے علم ہو درد، عین سے علم ہو تو نشان، جھنڈا بھی، نام بھی، مائل سٹون بھی۔ جوہر آباد کتنے میل رہ گئے؟ یہ علم عباس بتاتا ہے کربلا کتنے میل رہ گئے، یہ کربلا کا مائل سٹون ہے۔ اللہ کریم عید زہرہ کے دن سخاوت القرآن کی 37ویں نشست میں چند آیتوں کی تفسیر کے عوض مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جادِ حق پہ رہیں اور اپنے پیٹ کو جہنم سے نہ کلام الہی سے مراد یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی شکل نہیں دیکھی جائے گی، آواز سنی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے بھی ہاتھ آ کر کہیں گے، مثلا محمد شہزاد حسن کھڑے ہو جاؤ بھائی، تمہارے لیے پیغام آ گیا ہے کہ تمہارے لیے ہم کو آئے۔ یہ یوں سمجھے اللہ بول رہا ہے، ان سے اللہ نہیں بولے گا، یعنی ان کو فرشتے پیغام نہیں دیں گے جنہوں نے اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے، جسم و جسمانیات سے اللہ پاک ہے۔ ہمارے شیعہ اثنا عشری امامیہ تھیالوجی میں اللہ کا جسم کوئی نہیں، اللہ نور ہے، اللہ لائٹ ہے، چاہے تو درخت سے آواز پیدا کر دے، چاہے تو دریا سے کر دے، چاہے تو لہجہ علی میں خود بولے، گویا یہ اللہ تعالیٰ بولتا تو ہے، آواز تو اللہ کی آتی ہے۔ کلیم اللہ اس لیے کلیم اللہ، حضور سے بھی بولا ہے لہجہ علیم، یہ سنی سب نے لکھا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ بولے گا، ان تک آواز نہیں پہنچے گی کہ جنہوں نے دین فروشی کی ہو۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ آج جو دہشت گردی کر رہے ہیں داعش والے، قاعدہ طالبان والے، عبدالعزیز لال مسجد والے، جو کہتے ہیں کہ بچوں کا مارنا جائز ہے، حضور نے بھی بنو نزیر کے بچوں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ ان احمقوں سے پوچھیں، یہی تو دہشت گردی کے درس آپ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور جیسی ہستی کو بھی کارٹون بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام نے تو یہود و نصارہ کی عورتوں بچوں کی حفاظت کی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ مذہب ہی نہ پوچھو مظلوم کی حمایت کرتے وقت، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ لہذا یہ لوگ اس وقت اللہ کی کلام کے قابل نہ رہیں گے۔ درس تمام ہوا۔ درس نمبر 38 11 جنوری کو سنڈے کے دن فجر کے بعد 6:30 بجے ٹھیک ہوگا۔ تب تک کے لیے فجر کے درس کی چھٹی ہے، اور آج انشاءاللہ حوضے کی کلاس بھی ہے 4 بجے، اور پھر 6 بجے آج ہوگی، یہیں پر درس ہوگا، کل صبح درس نہیں ہوگا، اور 7 بجے انشاءاللہ جشن عید الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے قرآن و محمد و آل محمد کا،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو متعالی فرما، ہماری اولادوں کو صحت و سلامتی اور زیادہ حق پہ رکھ، ہم سب کو صحت و سلامتی اور زیادہ حق پہ رکھ، ہمارے اہل خانہ کو، بچوں کو، ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق عطا کر، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر، مساجد میں حاضری دینے کی توفیق دے، دروس قرآن و حدیث میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی زبانوں پر ولایت علی کے پہرے لگا، ہماری بچیوں کے سروں پر چادر فاطمہ کی عصمت کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ داعش کا قلع قمع فرما، القاعدہ طالبان سے صحابہ لشکر جنگی جیسی دہشت گرد جماعتوں کو تباہ و برباد کر، مملکت خداداد پاکستان کو حفظ و امان میں رکھ، لسانی تعصب کا خاتمہ فرما، علاقائی تعصب کا خاتمہ فرما، مذہبی تعصب کا خاتمہ فرما۔ ایام ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہے، عید میلاد النبی قریب ہے، عید میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام قریب ہے، صادقین شریفین کے صدقے میں ہم سب کو ان سچوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، جلسوں جلوسوں میں شرکت کرنے والوں کو سیرت النبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جلسوں جلوسوں میں جو دادا گیری کرتے ہیں ان کو نصیحت فرما، خاص طور پہ عید میلاد النبی کے جلوس میں اور جلسوں میں اس سال امریکہ کے اندر ایک بہت ہی خبیث الفطرت انسان کو دعوت دی گئی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف علی اعلان سینکڑوں مرتبہ بول چکا ہے۔ ان امریکہ والوں کو ہدایت فرما کہ ایسے فرقہ پرستوں کو مذہبی اداروں میں نہ بلائیں۔ یا اللہ ہمارے شیعان علی کے تمام اداروں کو غلو، تقصیر، نجدیت، نصیریت سے پاک فرما، تمام کو صحیح العقیدہ بنا، صحیح العمل بنا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا آج کے درس کا ثواب میرے والد، میرے دیگر مرحومین کو ایصال فرما، زبیر گوندل صاحب کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، مجتبیٰ علی رضوی کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، آغا سجاد جعفری کے مرحومین کو اس کا ثواب مرحمت فرما، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے مرحومین والدین شریفین، ماموں بھائیوں، عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کو ایصال فرما، حاضرین کے اہل خانہ کے مرحومین کو ایصال فرما، جو آج نہیں آ سکے ان سب کے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں، سب کے مرحومین، ہم سب کو قرآن کا خادم بنا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو آپ کی فوج میں شامل فرما، جو مومنین مومنات سفر میں گئے ہیں سفر بلا خطر فرما، المہدی سنٹر، القرآن سنٹر، المہدی سیمینری، المہدی یتیم خانہ اور ہمارے جتنے پروجیکٹ ہیں، القرآن اکیڈمی سمیت، المہدی ٹی وی سمیت، سب کو آپ فرما، جنہوں نے معاونت کی ہے خاص طور پہ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی، کل المہدی سنٹر کو $1000، المہدی ٹی وی کو $2000 کیا ہے، اور ہر مہینے ہر سال اتنا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس کو مال میں برکت عطا فرما، بیگم صاحبہ کو، علی رضوی کی والدہ مائدہ کو کامل و عاجل عطا فرما، میرے بھتیجے محمد شہزاد حسن کو طور پہ شفا فرما، آغا مختار کی زوجہ کو، ان کے بچوں کو، برادرم جناب انجم رضا شاہ صاحب اور شاہد حسین ملک مکمل شفا فرما، عالم رضوی کو، رضوی فیملی کے اور جو بھائی بہن بیمار ہیں ان کو، ذاکرہ زرینہ کو، ڈاکٹر ہاشم کو اور منظورین کو قابل دے، مرزا اصغر کو جو ورجینیا سے شفا کلی فرما۔ آج ہمارے صاحبزادہ ساجد علی صاحب نے رات کو بتایا تھا کہ ان کے بھائی یہیں پر بروکلن میں کرٹیکل پوزیشن میں، یا اللہ تو یہ واسطہ ہے عید زہرا کے دن کا، آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں صاحبزادہ صاحب کے بھائی کو
اے کامل عاجل عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں والدین کا احترام کرنے کی توفیق دے، مر گئے ہیں ان کو خیر سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہمارے بچوں کو ہم سب کو توفیق دے ہمارے بچوں کی تربیت خیر کی، اور ہمارے بچوں کو محمد و آل محمد کے راستے پہ دوام عطا فرما، ولایت علی اور عزاداری حسین کے چراغ، عشق مصطفیٰ اور توحید کے چراغ ہمارے نسلوں میں تا قیام قیامت جلتے رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، السلام علیکم۔